السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اور چینل خلیفۃ الاسلام۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایک عظیم صحابی رسول حضرت زرار بن ازوار رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زرار بن ازوار رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے بھی کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں ذرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ میں اترتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرار کی ذرہ تو دور، وہ اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے ہوئے چمکتے بدن کے ساتھ جب وہ میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی اور آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر آگے نکل جاتے۔ ان کی بہادری پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و کرام دینے پر بھی مجبور کر دیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والے کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے اور دشمن کی فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرگے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی اس بات کی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتے ہوئے دشمن کی فوج پر حملہ آور ہوا، اور اس سوار نے اتنی چستی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر آشش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کے لیے اس کی جانب بڑھے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی، کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کو نرگے سے نکالتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑ لیا اور دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ موقع ملنے پر دوسری بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مگر پھر سے اس سوار نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خوالہ بنت ازوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی آپ مجھے منع کر دیتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے نا، آزاد کروا لیتے۔ تو حضرت خوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ حالانکہ خوالہ بنت ازوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم با کمال نہ تھی، لیکن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہونے کی وجہ سے ان کو مزید شہرت ملی۔ زرار بن ازوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قید والے واقعے کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی پطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ گرفتار شدہ عورتیں قبائل عرب سے تعلق رکھتی تھی جو کہ مقابلے کرنے کی عادی تھی۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئی۔ حضرت خوالہ بنت ازوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ تبا کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں اور باندیاں بن کر ہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوا تمہاری اس غیرت کا اور جس کا ذکر عرب کی محفلوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس میں تمہیں غیرت سے خالی اور شجاعت سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر افیرہ بنت افار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بنت ازوار، تم نے ہماری شجاعت و برات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت گھیرا اور بھی تنگ ہو جاتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہو
نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا ہے اور ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں تھا، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکے پھر رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قبیلہ تابعہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ نہیں، خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں، ممکن ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری مدد کرے اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید تو ہو جائیں گی، تاکہ یہ کلنک تو ہمارے ماتھے پر نہ لگے کہ ہم کسی رومی کی لونڈی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ تمام خواتین یکجا ہو گئی اور انہوں نے خیموں کی لکڑیوں کو اٹھا لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیمے کی سب سے بڑی لکڑی کو اپنے کاندھے پر رکھا اور دشمنوں کی طرف ٹوٹ پڑی۔ جب بھی کوئی رومی سپاہی ان کی طرف آتا تو وہ پہلے اس کو گھوڑے سے گراتی اور پھر لکڑیوں سے مار مار کر اسے قتل کر دیتی۔ یہ ماجرا دیکھنے کے بعد رومی سردار کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے تمام تر فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ یکجا ہو کر ان تمام عورتوں پر حملہ کریں اور انہیں اس صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیں۔ چنانچہ ان تمام فوجیوں نے مل کر عورتوں پر حملہ کیا۔ عورتوں نے اپنی شجاعت اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ ابھی مقابلہ چل ہی رہا تھا کہ دور سے انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر دکھائی دیا، جو کہ دھول اڑاتے ہوئے ان مسلمان بیٹیوں کی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ ان بیٹیوں تک پہنچا، ان بیٹیوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر ان کفار کو دن کے تارے دکھا دیے اور ان کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تھی مسلمان خواتین اور ان کی ہمت اور شجاعت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کی غیرت اور جرأت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اسلام کے نام پر یکجا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مائی ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں لائکس اور کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔